بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی 4-5 چیزوں کا خیال رکھ لیں تو ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر اور خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو، پرسکون ہو، اور ہماری جو خواہشات ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں کم از کم وہ لازمی پوری ہوتی رہیں۔ اگر ہم اپنی عادتیں بدل لیں، چھوٹی چھوٹی 5 سے 6 ایسی اچھی عادتیں اگر ہم اپنا لیں تو ہم بھی ایک اچھی کلین اور آرگنائزڈ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہماری روزمرہ کی روٹین، روزمرہ کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے تو اللہ کا نام لینے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ایک لسٹ بنا لینی چاہیے، اور ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ آج کے دن ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اور اگر آپ بہت لمبی چوڑی لسٹ بنا لیں گے اور پھر آپ کے پاس دن کے اندر وہ سارے کام کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو بھی آپ پریشان ہوں گے، ٹائم مینجمنٹ آپ سے صحیح نہیں ہو سکے گی، تو یہ بھی ایک ذہنی سکون کو خراب کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اچھی چھوٹی اور سمارٹ لسٹ بنائیں، اور جو کام آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کرنے چاہیے وہ کام آپ سب سے پہلے کریں۔ اور اپنے پیسوں کا بالکل ضائع مت کریں۔ کوشش یہ کریں، آپ گروسری کرنے چاہتے ہیں، ہم بعض اوقات گروسری کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سی ایکسٹرا اور فالتو چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، وقتی طور پہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم لے لیتے ہیں کہ بعد میں ضرورت آ جائے گی یا شاید کبھی گھر میں کام آ جائے۔ سم ہاؤ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی منی کو جتنا ویسٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں بچائیں، اور اسے کسی اچھی اور بہتر جگہ پہ اس کو کنزیوم کریں۔ ہمیں اس چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیو تھنگس کو، نیگیٹیو تھاٹس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں یا بہت نیگیٹیو تھاٹس آپ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، کوئی کھانا بنا لیں، بیکنگ کر لیں، اسٹچنگ کر لیں، کوئی واشنگ کر لیں، کچھ اور کر لیں، تاکہ جو نیگیٹیو تھاٹس آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں وہ بالکل بھی نہ آئیں۔ اور نیگیٹیو تھاٹ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ درگزر کر دیں، آپ معاف کر دیں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ اور اگر کوئی بہت ہی بڑا اور اہم مسئلہ ہے جو کہ آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو اسے اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور دعا کرنی چاہیے دوسرے کے حق میں بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ بہتر کا معاملہ فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ میں یہ ڈسکس کروں گی کہ ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں گھسنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ دوسروں کی لائف میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح سے آپ صرف اور صرف دوسروں کا سکون برباد نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایسا بہت سا سامان ہوتا ہے جو ہماری ضرورت نہیں ہوتا، اور پچھلے 6-8 مہینے سے اگر کوئی ایسی چیز ہماری پڑی ہے جو ہماری ضرورت استعمال میں نہیں آئی تو کوشش یہ کریں کہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور اسے کافی اس کی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کو بھی کافی ذہنی اور دلی سکون ملے گا۔ دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹ کے جو خوشی اور اطمینان ملتا ہے وہ کسی کام میں نہیں۔ آپ کے لیے سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات، اب ہر وقت کسی کے لیے آپ اویلیبل نہیں ہوتے یا کسی کے لیے آپ ہر وقت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ دوسرے کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہم تھکا دیتے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے کو نہ نہیں کرتے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا آپ، اپنی ذات سب سے پہلے، سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے۔ سو اسٹاپ سیئنگ یس ٹو ایوری ون، کہ بالکل ایسا مت کریں۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی ذات کو، اور اپنی کوئی لمٹس بنائیں، کچھ باؤنڈریز بنائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ یہاں سے آگے اگر ہم کراس کریں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، یا یہاں تک ہمارے لیے ایک لمٹ ہے، ہمیں یہاں تک رہنا ہے، محدود رہنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اور تو ہم کسی کو کنٹرول کر نہیں سکتے، اپنے سے بڑے کو تو کنٹرول کیا جا نہیں سکتا، تو اپنے سے چھوٹے کو ہم بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کریں۔
ہم اپنے بچوں کو بہت ان پہ حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو وہ بچے جب ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے تو ہمیں خود سے تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے سمجھنے لگ جاتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز ہو گئے یا ہمارے بچے باغی ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اوور کنٹرولنگ مت کریں، ہلکا پھلکا کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اپنے بچوں کو ان کی مرضی کرنے دیں، بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں، وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ ایسا تعلق جو آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ آپ جس کے لیے پریشان رہیں، جس کے لیے تکلیف میں رہیں، ایسے تعلقات کو، ایسے ریلیشن شپس کو ختم کر دیں، اپنے آپ پہ ایسے تعلقات کو مسلط نہ کریں کہ آپ کو یہ تعلقات بنا کے ہی رکھنے ہیں یا آپ کو ان کے لیے اچھا بن کے رہنا ہے۔ جس کی نظر میں آپ برے بن چکے ہیں، آپ برے ہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو چیز آپ کو تھکا رہی ہے یا جس چیز سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اس چیز کو اوائڈ کریں۔ آخر میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گھر کا کھانا کھائیں، اپنے ہاتھ سے بنا کے پکا کے خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ گھر کے کھانے میں جتنی طاقت ہے اور جتنا ذائقہ ہے اتنا باہر کے کھانوں میں نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو ذائقہ یا چسکا ہمیں باہر کے کھانوں سے مل جاتا ہے، لیکن ویسی طاقت یا افادیت اپنے گھر کے کھانے جیسی نہیں ملتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گھر کا کھانا کھائیں، اپنے ہاتھ سے بنا کے پکا کے خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ گھر کے کھانے میں جتنی طاقت ہے اور جتنا ذائقہ ہے اتنا باہر کے کھانوں میں نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو ذائقہ یا چسکا ہمیں باہر کے کھانوں سے مل جاتا ہے، لیکن ویسی طاقت یا افادیت اپنے گھر کے کھانے جیسی نہیں ملتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔